پشاور شہر کے دو کم سن معصوموں کی آپ بیتی ہم نے سنی. اب ان سے ملیے. یہ ہیں اٹک کے سیف اللہ. بچوں کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں. ہمارے گھر والے مجھے کام کے لیے کہتے ہیں نا، کوئی کام مزدوری کرو، جو کسب مسب بناؤ کہ تم سے کچھ بن جائے گا. وہاں بھائی یہ گھر میں پیسے مانگتے ہیں اور ہم کام بھی نہیں ہے کہ ہم کہاں سے پیسے لاؤں، تو ہم گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور یہاں دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں. پھر ہم اڈا نہیں ہے وہ ادھر میں ہم رہتا تھا، کوئی غلط کام والے لڑکے آ رہا تھا، کوئی جو بولتا ہے جو بولتا ہے، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا تھا. بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والے افراد عام طور پر انکار کی صورت میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، سیف اللہ کچھ یوں بتاتے ہیں. جب غلط کام نہیں کرتے ہیں تو اپنے ساتھ چاقو یا بلیڈ جیب میں رکھتا ہے، وہ بچوں کے باہر نکالتے ہیں اور مارتے ہیں. اور پھر بلیڈ نہیں ہوتا ہے تو مکے مارتے ہیں، گلا دباتے ہیں. وہ رسی نہیں ہے وہ گلے میں ڈالتے ہیں، تو اس لیے بچہ مجبور ہوتے ہیں تو غلط کام کے لیے راضی ہو جاتا ہے. ہم جنس پرست افراد ایک گروہ کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہیں اور بچوں کو جنسی بدفعلی کے لیے محفوظ مقامات تک لے جاتے ہیں. وہاں لے جاتا ہے، خالی جگہ ہوتا ہے، ہر بندے کے لیے ایک ایک کمرہ ہوتا ہے، اور جب کمرے پکڑتے ہیں نا تو اس میں بیٹھتے ہیں یہ بچے. تو سارے دکان والا بھی چلتا ہے اور صرف وہ جو کتنے آدمی نے کمرہ پکڑا ہے وہ آدمی صرف اندر رہتے ہیں، باہر سے تالا مارتے ہیں. تو لالا اشکری والا کا نام ہے لالا. اس نے اس بچوں کو لیا ہے کتنی بار. اس لوگوں نے ہم سے کہہ دیا ہے کہ لالے کے پاس ہم گئے تھے اور اس نے ہمیں غلط کام کیا تھا. بس ویسے بلاತ್ಕಾರ کیا ہے بچوں کے ساتھ. 2-4 اور بھی ہے اسکول میں ہے، یہ سب لے جاتے ہیں، پیسے نہیں دیتے، بس اپنی ساتھ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلم دیکھتے ہیں آپ خوش ہو گئے، کوئی اور چیز دے. یہ بچے بھی فلم تو ایسی چیزیں ہر بچہ راضی ہوتا ہے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جا فلم تو ہم دیکھیں گے نا، اس کو کیا پتہ ہے کہ یہ آدمی مجھے اس کام کے لیے لے جاتا ہے. بس بچہ وہ کہتا ہے کہ یہ میرے باپ جیسا ہے، اس نے مجھے بچہ بولا، جاؤ وہاں سو بھی جائیں گے اور فلم بھی دیکھیں گے. تو وہ پکڑتے ہیں، مارتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ تو نے تو مجھے بیٹا بولا تھا، تو نے مجھے کہا کہ فلم دیکھتے ہیں صبح آتے ہم تجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے. دھوکہ کر کے اس کے لے جاتے ہیں اور پھر یہ غلط کام اندر کرتے ہیں. بہت چیخیں مارتا ہے، درد. وہ جب غلط کام کرتا ہے نا تو یہ بہت چیخیں مارتا ہے کہ یہ غلط کام ہمارے ساتھ کر رہا ہے فرید گل. بچوں کو یہ لے جاتے ہیں. اور بھی ہے لیکن سب سے زیادتی والا یہ آدمی ہے. پشاور اڈے کی زندگی نے امین گل کو انوکھی باتوں کا چشمدید گواہ بھی بنا دیا. آئیے وطن عزیز میں رونما ہونے والے ایک دل خراش واقعے کی داستان سنتے. پہلے یہ پشاور میں ایک لڑائی ہوا تھا اس بچے کے پاس جو بہت اچھا بچہ تھا نا، تو اس نے بہت پسند تھا ایک آدمی کا. تو اس کے ساتھ وہ بچہ چلتا پھرتا تھا. تو اس نے کہا، اس کا باپ آ گئی اس بچے کا، کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے، یہ میں گھر لے جاتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یہ تم مجھ سے نہیں لے جا سکتا. وہ کہتا ہے کہ میرا بچہ ہے، میں لے جاؤں گا. اس بچوں کے ساتھ یہاں بہت زیادتی بھی ہوتا ہے اور جو زبردستی سے پکڑ اپنے باپ کو بھی نہیں دیتا ہے. ظلم اور بربریت سے بھرپور ان داستانوں کے پیچھے پشاور لاری اڈے کی کون سی شخصیات کا ہاتھ ہے، آئیے سنتے ہیں ادارہ سچ کے نمائندے کی چند باتیں. ایبیوزر ہیں وہ بھی سارے ہی جو پشاور کے جو بس اڈے ہیں وہیں پر ہیں، جو کنڈکٹر ہے، ڈرائیور ہے، ہوٹل اونر ہے، ورک شاپ اونر ہے، جو اس کے استاد یہ کہلاتے ہیں، تو وہی اس کو ایبیوز کرتے ہیں. پہلے تو جی بی سی کے جو ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ تھے وہ بھی مطلب جو آن ڈیوٹی تھی وہ بھی بچوں کو ایبیوز کرتے تھے. جب یہ بچے بس اسٹینڈ پہ آ جاتے ہیں تو مطلب پشاور میں یا دوسرے جو بھی علاقے ہیں وہاں پر تو رہنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، تو یہ زیادہ تر بس اسٹینڈ کا رخ کرتے ہیں. یہاں پر مطلب رہنے کے لیے چارپائی بھی مل جاتی ہے، کھانا بھی مل جاتا ہے،
چونکہ جب یہ لوگ بچے آتے ہیں تو بسوں سے اترتے ہیں تو اڈے میں ہی اترتے ہیں، تو یہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں پہنچ جاتے ہیں کہ جو اس کو پہچان لیتے ہیں، جو مطلب جو ایگل آئیز اس کی ہوتی ہے وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ بچے گھروں سے بھاگ کر آئے ہیں۔ چھوٹے بچوں سے جنسی ہوس مٹانے والے افراد انہیں کہاں کہاں لے کر جاتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ جو پشاور کا جو بس اسٹینڈ ایریا ہے وہاں پر جو اسپیسیفک جو جگہ تو ہے اس طرح نہیں ہے، لیکن ساتھ میں ایک ریلوے لائن بھی ہے، ریلوے ٹریک ہیں، تو وہاں پر بچے کو لے جاتے ہیں۔ ادھر جو پشاور کی جو دوسرے ایریاز ہے جس طرح لائک ہیبر بازار ہے، جس کو کابلی پولیس اسٹیشن کے ساتھ ہی ایک ایریا ہے، وہاں پر تقریباً 4-5 سنیماز ہیں، تو بچوں کو مطلب فلموں کا بھی بہت شوق ہوتا ہے، تو وہ اس بہانے اس کو وہاں لے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر ہوٹلز ہیں، وہاں ہوٹل میں کمرے وہ بک کراتے ہیں بچوں کو، اگر بچہ نہ مانے تو اس کو مارتے ہیں بلیڈ سے یا چاقو سے، اس کو مطلب وہ مارتے بھی ہیں، کٹس وغیرہ اس کو لگاتے ہیں، زخمی بھی کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ وہ عوامل ہے کہ جس طرح بچے مطلب ایبیوز ہوتے ہیں۔ لیکن مطلب جب بچے رات کو چارپائی میں ہوتا ہے تو کوئی آ جاتا ہے، مطلب اس کے ساتھ سو جاتا ہے کہ چلو تم میرے بیٹوں کی طرح ہو، تم میرا بھائی ہو، میں آپ کے ساتھ سو جاتا ہوں، تو اسی پہ وہ جو پیر گروپ کا ایک ہے وہ بھی مطلب کرتے ہیں، بچے آپس میں سو جاتے ہیں، تو وہ بھی سیکشول وہ ایبیوز ہوتے ہیں، اور جو بڑے آتے ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ سو جاتے ہیں تو اس کو ایبیوز کرتے ہیں وہ۔ اور جو ایبیوزر ہیں وہ بھی رات کو ہی زیادہ تر اڈے میں آتے ہیں، اور جو مطلب بہت زیادہ مطلب ایکسپرٹ لوگ ہیں تو وہ تو دن کو بھی بچے کو ایبیوز کر، لیکن اب جو پشاور کا ایریا ہے یہاں پر مولویوں کا جو کنٹرول ہے، تو مولوی تو خود بھی ایسے کئی مولوی ہیں جو بچوں کو ایبیوز کرتے ہیں، چاہے وہ سیکشولی ہو، جو مدرسے میں بچے جاتے ہیں وہاں پر فزیکلی بھی اس کو ایبیوز اس کی ہوتی ہے، ایموشنل جو کارپورل پنشمنٹ کا جو ایک کنسیپٹ ہے وہ تو مدرسے میں بھی ہے اور گورنمنٹ کے اسکولوں میں بھی ہے۔